نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و معزز و مکرم سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بچے کے اندر احساس کمتری کن عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان عوامل میں سے ایک امر یہ ہے کہ بچے کے ضرورت سے زیادہ ناز و نخرے برداشت کرنا۔ یہ بھی بچے کے نفسیاتی و اخلاقی انحراف کے عوامل میں سے خطرناک عامل اور باعث ہے، اس لیے کہ عام طور سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ اپنے اندر کمی اور نقص کو محسوس کرتا ہے اور زندگی سے بغض اور حسد رکھنے لگ جاتا ہے، اور عام حالات میں اس کا نتیجہ شرمندگی، فروتنی، بدگمانی اور مردانگی اور بہادری کے فقدان اور اپنے اوپر عدم اعتماد اور بے راہ روی کی طرف بڑھنے اور ساتھیوں سے پیچھے رہنے کی شکل میں نکلتا ہے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ ضرورت سے زیادہ ناز و نخرے برداشت کرنے کی وجہ سے بچے میں احساس کمتری اور نقص کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی سے بغض اور حسد کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ دیکھتا ہے کہ اور لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ قافلے کے آخری سرے پر ہیں۔ نمبر دو، وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں شجاعت و بہادری اور اقدام کی جرأت ہے اور وہ بزدلی اور خوف کا شکار ہے۔ نمبر تین، وہ لوگوں کو حرکت، مزاحمت، مقابلے اور مجاہدے میں لگا ہوا دیکھتا ہے اور وہ خود خاموشی، جمود اور ایک جگہ پڑے رہنے کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر چار، وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور یکجا جمع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خود گمنامی اور گوشہ نشینی کا مارا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر پانچ، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ مصائب و آفات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر ذرا سی بھی مصیبت و پریشانی اس پر آ پڑے تو وہ آہ و بکا اور جزا فضا میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ جس بچے کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہو، کیا وہ کامل و مکمل انسان ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند فرد بن سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص زندگی کو پر امید اور اچھی نظروں سے دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا آدمی ایسی شخصیت بن سکتا ہے جسے اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہو؟ اور اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو پھر والدین بچے کے ناز اٹھانے میں غلو کیوں کرتے ہیں اور ایسے ناز و نخرے میں اسے کیوں پالتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ بچے سے ایسا تعلق کیوں رکھتے ہیں، اور خاص کر ماں؟ اس لیے کہ ماں بچے کی ضرورت سے زیادہ رعایت کرتی ہے، اور اگر یہ کہنا درست ہو کہ ماں وہم کا شکار ہوتی ہے جو اس کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو گلے سے لگائے اور اس انداز سے اس کے ناز اٹھائے جو عام لوگوں اور اعتدال کی حد سے زائد ہو، یہ نہایت خطرناک بات ہے
جو ہم ان ماؤں میں بہت نمایاں پاتے ہیں جو بچے کی اسلامی تربیت کے قواعد و ضوابط سے ناآشنا ہیں۔ ماں کی اس غلط تربیت کے مظاہر میں یہ بھی ہے کہ وہ بچے کو ان کاموں کے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی جن کے کرنے پر وہ قادر ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا یہ فعل بچے کے ساتھ شفقت اور اس پر رحم کے قبیل سے ہے۔ اس غلط تربیت کے مظاہر میں سے بچے کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھنا بھی ہے۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہوتی ہے تو اسے ذرا دیر کو بھی نہیں چھوڑتی، خواہ گود میں لینے کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح غلط تربیت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ ماں اس خوف سے کہ کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اس غلط مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ جب بچہ گھر کے ساز و سامان کو خراب کر دے، یا میز پر چڑھ جائے، یا قلم سے دیوار کو سیاہ کر ڈالے، تو ایسی صورت میں بھی ماں اس سے باز پرس نہ کرے۔ ضرورت سے زیادہ ناز و نخرے اٹھانے کی بیماری والدین میں اس وقت اور بھی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے جب ان کے ہاں کافی عرصے کے بعد اولاد پیدا ہو، یا چند مسلسل اسقاط ہونے کے بعد بچہ ہو، یا چند لڑکیوں کی پیدائش کے بعد لڑکا پیدا ہو، یا بچہ کسی ایسی بیماری میں گرفتار رہ چکا ہو جس سے اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہوں، اور پھر اس کو تندرستی نصیب ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔